بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستان محترم، حقیقت خواب کیا ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے احکامات الہی کی روشنی میں۔ تو دوستان محترم، سماعت کیجئے کہ علم تعبیر کی فضیلت یہ ہے کہ خود خداوند تعالیٰ نے اسے خاص انعام سے تعبیر فرمایا، اور جس علم کو باری تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم ظاہر کیا وہ علم کتنا افضل و مبارک ہوگا۔ ارشاد الہی کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ معبود برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ خواب و احکام عالم بیداری میں ہو یا عالم خواب میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان باپ بیٹوں نے اس حکم الہی کی عملاً تعمیل کر ڈالی۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نے اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ ان احکامات الہی اور قرآن پاک کی ان مثالوں سے خواب کی فضیلت اور صداقت کا زبردست ثبوت ملتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب صرف وہم و خیالات پر ہی مبنی نہیں ہوتے بلکہ اسرار و احکامات الہی کا ذریعہ اظہار بھی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا کے نیک بندے کو جس طرح عالم بیداری میں احکامات الہی کا انکشاف ہوتا ہے، اسی طرح عالم خواب میں بھی جب ان پر احکامات و اسرار الہی کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ پوری مستعدی سے ان پر کار بند ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم خواب میں ہی احکام الہی سے مطلع ہو کر اپنے عزیز فرزند کی قربانی کے لیے بخوشی تیار ہو گئے تھے۔ تو دوستان محترم، خواب سچا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے 2-3 مثالوں کے ساتھ آپ کو بتایا کہ احکامات الہی کی روشنی میں کچھ خواب ایسے بھی ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں۔